بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں، احباب اور بزرگوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے، سلفی منہج کی حقیقت کے عنوان سے آپ کے سامنے پچھلے کئی ہفتوں سے بلکہ مہینوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اس سلسلے کی کئی ایک باتیں ہم نے آپ نے اس سے پہلے اس عنوان کے تحت پڑھا ہے۔ ہم نے آپ نے جو موضوع کے گوشے اب تک پڑھے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تیسرا سلفی دعوت کا اصول ہے، وہ یہ ہے کہ سلفی دعوت کے اندر بنیادی طور پر توحید کو ترجیحی طور پر اپنی دعوت کا پہلا حصہ بنایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اور توحید باری تعالی خصوصیت کے ساتھ توحید عبادت، جس میں انبیاء اور رسول علیہ السلام اور ان کی قوموں کے درمیان ہمیشہ سے اختلاف رہا، اور اسی اختلاف اور جھگڑے کی وجہ سے اتنی ساری جنگیں ہوئیں، اتنا سارا خون بہا، بہت ساری عورتیں بیوہ ہو گئیں، بہت سارے بچے یتیم ہو گئے، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں کائنات میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس دھرتی پر آسمان تلے اللہ کی توحید، خالص عبادت اور بندگی دنیا میں عام ہو جائے، اللہ عز و جل کی عبادت میں کسی بھی طرح کا چھوٹا بڑا خفی جلی اور اسی طرح سے کسی بھی قسم کا شرک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں ملاوٹ باقی نہ بچے۔ اور جب تک اس دنیا کے اندر یہ توحید عبادت قائم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا نام لیوا ہے، تب تک یہ دنیا قائم ہے، اور جب بالکلیہ یہ دنیا اللہ کی توحید سے خالی ہو جائے گی، وہ اس دنیا کا آخری دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت قائم کر دے گا۔ جیسا کہ یہ مضمون ہے بہت ساری روایات کا، بہت سارے دلائل کا، حوالوں کا۔ اس ضمن میں کئی ایک باتیں آپ کے سامنے آئیں۔ پچھلے درس میں جو بات چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ عقیدہ توحید جس کی بات چل رہی ہے، یہ بھی بات آپ کے سامنے غالباً آئی ہوگی کہ عقیدہ جب ہم کہتے ہیں تو اس سے مراد عقیدے کے تمام ابواب شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور ایسے ہی اچھی تقدیر پر، بری تقدیر پر، کڑوی میٹھی تقدیر پر، یہ جو 6 ارکان ہیں ایمان کے، یہ سب عقائد کے ابواب ہیں، اسے ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ پھر عقیدے کے ابواب میں جو سب سے پہلا اور سب سے اہم اور اصل الاصول، تمام بنیادوں کی بنیاد ہے، تمام اصولوں کا اصول ہے، وہ پہلا ہے الایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان۔ تو کبھی عقیدہ کہہ کر کے بنیادی طور پر اسی توحید کے باب کو مراد لے لیا جاتا ہے، ورنہ اصل یہ ہے کہ عقیدے کے اندر یہ 6 ابواب شامل ہوتے ہیں، اور اس کی پہلی جو شق ہے، پہلا جو حصہ ہے الایمان باللہ، وہ عقیدہ میں، عقیدے کے باب میں عقیدہ توحید کہلاتا ہے۔ تو توحید کے مسئلے میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا مسئلہ ہو یا عقیدے کا کوئی بھی گوشہ ہو، یہ اللہ کے کلام کی آیات سے بھی ثابت ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ کی سنت سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ زیر بحث آیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی کئی اعتبار سے کئی قسمیں ہیں، کئی اعتبار سے، کئی پہلوؤں سے کئی قسمیں ہیں۔ ایک اعتبار اس کا ہے روایت کرنے والوں کی تعداد کی حیثیت سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روایت کرنے والے کتنے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں کی روایات کے سلسلے میں، حدیثوں کی قسموں کے حوالے سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اگر اکا دکا لوگ روایت کرتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ اگر ایک ہی آدمی روایت کرتا ہے اور اس سے روایت کرنے والا بھی ایک ہی ہے، اس سے روایت کرنے والا بھی ایک ہی ہے، تو ایسی روایت کو ایک سے ایک کے اور اس سے ایک کی روایت کرنے کی وجہ سے
احد کے لفظ سے، ایک کے لفظ سے اس کو آحاد کہتے ہیں، حدیث آحاد کہتے ہیں، حدیث افراد بھی کہتے ہیں بعض لوگ۔ اور جس کو ایک سے زیادہ اور ایک اچھی خاصی تعداد نے روایت کیا ہو، اور اس سے روایت کرنے والے بھی ایک اچھی تعداد میں ہو، اس سے روایت کرنے والے بھی اچھی تعداد میں ہو، تو ایک اتنی بڑی تعداد جن کے روایت کرنے والوں کی تعداد اتنی ہو کہ اتنے سارے لوگوں کا کسی غلط بات پر اتفاق کر لینا ممکن نہ ہو، ایسا پاسبل نہ ہو، محال ہو کہ اتنے سارے لوگ، ایک آدمی دو آدمی کسی چیز پہ متفق ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے سارے لوگ ایک غلط چیز پر یا ایک خطا پر، غلطی پر کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ تو اس اعتبار سے کہ ایک حدیث کی روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں اور ان سے بھی روایت کرنے والے بہت سارے لوگ ہوں، تو ایسی روایت کو متواتر کہتے ہیں۔ اور ہم نے عرض کیا تھا کہ یہ سب منہج کی باتیں بہت سارے اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب اس مسئلے کا تعلق اصل میں اصول حدیث سے، جس کو مصطلح الحدیث کہتے ہیں، حدیث رسول کے باب میں اس کے سمجھنے، پرکھنے، اس کے صحیح ضعیف وغیرہ کے جو اصول ضابطے ہیں، اس سے اس مسئلے کا تعلق ہے۔ لیکن یہاں چونکہ ہم منہج پڑھ رہے ہیں اور عقیدے کے باب میں سلف امت کا کیا منہج ہے، اس حوالے سے یہ نقطہ آپ کے سامنے آیا تھا، اور کوئی حرج نہیں ہے کہ رفتہ رفتہ ہم بہت اصولی باتیں، بنیادی باتیں بھی سمجھیں، ایسا نہ ہو کہ روایتی طور پر جو باتیں بولی جاتی ہیں، کہی جاتی ہیں اور سنی جاتی ہیں، کان اس کے عادی ہو چکے ہیں، وہی بار بار سنا جائے۔ ٹھیک ہے، اسے سنا جائے، علم کا ہر باب قیمتی ہے، زندگی کا ہر گوشہ قیمتی ہے، اللہ کے دین و شریعت کا ہر پہلو اہم ہے، لیکن ظاہر ہے کہ عقیدے اور منہج کا جو مسئلہ ہے، راہ سنت کا جو مسئلہ ہے، راہ سلفیت کا جو مسئلہ ہے، وہ دین اسلام کے ہر پہلو کی اساس اور بنیاد ہے۔ اس لیے اس میں جو خلل آئے گا تو وہ خلل تمام شریعت کے پہلوؤں میں سرایت کرے گا، اور اس کے اثرات، اس کے نقصانات، اس کے اضرار کہیں نہ کہیں امت کے اندر شامل ہوں گے، داخل ہوں گے۔ اس لیے یہ باتیں خصوصیت کے ساتھ آپ کے سامنے بستہ بستہ لائی جاتی ہیں۔ تو مسئلہ یہ آیا تھا کہ جیسے عقیدہ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے، اور قرآن کریم کے بارے میں ایک لفظ ہے متواتر، یعنی قرآن کریم میں یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ اس میں ایک آدمی نے روایت کیا ہے، 10 لوگوں نے روایت کیا، قرآن کریم متواتر ہے، کیونکہ اس کا راستہ کیسا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، لوح محفوظ میں تھا، جبریل امین علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، اور آپ کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اتارا گیا، اور کہیں کوئی ایسا واسطہ ہے ہی نہیں جہاں کسی خلل کا کوئی شائبہ ہو، جہاں کسی کمی یا نقص کا کوئی عیب کا کوئی شائبہ ہو، ایسا کوئی معاملہ ہی نہیں۔ اس لیے قرآن کریم کلہ متواتر، پورا کا پورا قرآن کریم از اول تا آخر، ایک ایک ٹکڑا، ایک ایک حرف، سب کیا ہے؟ متواتر ہے۔ تو وہاں مسئلہ آسان ہے، تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے عقیدہ ثابت ہوگا، ایسے ہی حدیثوں میں ان حدیثوں سے عقیدہ ثابت ہوگا جو حدیثیں متواتر ہوں گی، یعنی جس کو بہت سارے لوگوں نے روایت کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، نماز کا یہ طریقہ، روزے کا یہ طریقہ، نکاح کا یہ طریقہ ہے نا، طلاق کا یہ طریقہ، یہ سب چیزیں تو ایک روایت بھی مل جائے گی، ایک آدمی بھی بیان کرے گا، ایک صحابی سے بھی روایت مل جائے گی، اور اس سے روایت کرنے والا بھی ایک ہی آدمی ہوگا، اس سے بھی ایک ہی، کوئی بات نہیں، حدیث صحیح ہے تو روایت، حدیث صحیح ہے، روایت صحیح ہے تو اس سے مسائل احکام ثابت ہو جائیں گے۔ لیکن عقیدہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس لیے اس کو ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ اس سلسلے میں ایک طبقہ خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگوں کا ہے جو یہ اس مسئلے کو بہت شد و مد کے ساتھ اٹھاتا ہے، اور اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا زیادہ تر حصہ، خاص طور پر عقائد کا جو باب ہے، وہ ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، غیر معتبر ہو جائے، اس لیے کہ زیادہ تر حدیثیں تو احاد ہی ہیں، متواتر حدیثوں کی تعداد، گنتی بہت تھوڑی ہے۔ تو جب یہ شرط لگا دی جائے گی کہ عقیدہ ثابت کرنے کے لیے حدیث کا متواتر ہونا ضروری ہے، تو متواتر حدیثیں تو بہت کم ہیں، بقیہ ساری حدیثیں تو احاد ہی ہیں، اور متواتر ہے نہیں تو عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، اور احاد سے ثابت ہو نہیں سکتا۔ تو اس اعتبار سے دین کی بنیاد کا ایک اچھا خاصا حصہ عقیدے کا کیا ہوگا؟ ضائع ہو جائے۔ اس طرح سے ایک طرح سے یہ کہہ لیجیے کہ سازش ہے، ایک طرح کا دعایا ہے، اور ایک طرح کا فتنہ ہے جو امت میں بہرحال ڈالا گیا۔ تو ابھی باختصار ہمیں یہ جاننا ہے کہ یہ طریقہ، یہ جو نظریہ ہے، یہ غلط ہے، باطل ہے۔ اب آج جو ہمیں تھوڑی سی بات کرنی ہے، جو بھی 15-20 منٹ میں، 25 منٹ میں،
جو بات کرنی ہے وہ یہ کرنی ہے کہ آئیے حضرت ہم ایک دو دلیلوں پر غور کر لیتے ہیں، ایک دو دلیلوں پر غور کر لیتے ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ تفریق غلط ہے، یہ تفریق غلط ہے کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آحاد کی روایت کافی نہیں ہے، متواتر ہونا ضروری ہے۔ یہ شرط غلط ہے، یہ شرط سلف امت کی شرط نہیں ہے، یہ سلفی منہج نہیں ہے، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں سے، آپ کے اصحاب سے، صحابہ کرام کے بعد تابعین سے جو کچھ ہمیں ان سے علم ملا ہے، جو کچھ ان کی سیرت ہمارے سامنے ہے، کہیں یہ بات ثابت نہیں ہوتی ہے کہ نہیں عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے متواتر ہونا ضروری ہے۔ تو یہی ہے منہج سلف کا حصہ۔ عقیدے پر ہم بات کر رہے ہیں، عقیدے کے ثبوت پر بھی بات کرنا ضروری ہے کہ عقیدہ ثابت کیسے ہوگا، ورنہ کوئی شبہ پیدا کرنے والا، کوئی شبہ پھیلانے والا اور اسے پیش کر کے ورگلانے والا آ جائے اور ہمارا ذہن خراب کر دے، ہمارے نوجوانوں کا ذہن خراب کر دے کہ بھائی کہاں آپ لوگ عقیدے کی بات کرتے ہیں، یہ اکا دکا روایت کرنے والوں سے کیا عقیدہ ثابت ہوگا؟ متواتر ہونا ضروری ہے، یا تو قرآن کریم میں ہو یا تو متواتر حدیث کے اندر ہو۔ تو اس طرح سے غلط فہمیاں پیدا کرنے والے پیدا کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ذہن میں فساد آتا ہے اور عقیدے کے باب میں انسان شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ عقیدہ، یہ نظریہ باطل ہے۔ اور ہم نے ذکر کیا تھا کہ شیخ الاسلام نہیں بلکہ علامہ ابن تیمیہ، علامہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، اور بھی لوگوں نے کتابیں لکھی، لیکن بالکل معاصرین میں سب سے زیادہ قیمتی کتاب اگر کسی نے لکھی ہے تو وہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اس کتاب کا نام ہے حجیت خبر الاحاد فی العقائد والاحکام۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اگر آحاد بھی ہیں تو وہ حجت ہیں، دلیل ہیں، اسے ثابت ہوگا عقیدہ بھی، اسے ثابت ہوگا حکم بھی، مسئلہ بھی، حلال حرام بھی ثابت ہوگا۔ شرط ایک ہی ہے کہ وہ روایت سند متن کے اعتبار سے صحیح ہونی چاہیے، بس اتنی سی بات ہے، سندن متنن وہ روایت صحیح ہونی چاہیے، بس چاہے وہ روایت کرنے والے متواتر راوی ہوں یا ایسے ہی آحاد ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے مسئلہ۔ تو اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں بھی بہت ساری دلیلیں ہیں، اشارے کیے جائیں گے، اللہ کے کلام کی آیات سے بھی ہم نے اکا دکا اشارہ کیا تھا، یہ دوسرا گوشہ تھا آج، چند اور دلائل جس سے پتہ چلتا ہے کہ عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے متواتر کی شرط درست نہیں ہے، آحاد سے بھی عقیدہ ثابت ہوگا۔ ایک شخص نے بھی روایت کیا ہے اور وہ حدیث صحیح ہے، سند صحیح ہے، متن کے اعتبار سے بھی کوئی خلل نہیں ہے، تو اس میں جو بات عقیدے کی بیان کی گئی ہوگی وہ عقیدہ ثابت مانا جائے گا، اور اس پر پوری امت عمل کرنے پر مجبور ہوگی، سب کو عمل کرنا ہوگا، سب پر اجباری ہوگا کہ عمل کرے، لازم ہوگا۔ اس سلسلے میں شیخ خود علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر جو دلیلیں پیش کی ہیں اس میں سے اکا دکا باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ کتاب میں شیخ نے ذکر کیا ہے قرآن کریم کی مشہور آیت کریمہ ہے، مشہور آیت کریمہ جس کو اکثر و بیشتر تعلیم، تعلم، دعوت کے باب میں پڑھا جاتا ہے اور اسے استدلال کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون۔ آیت کریمہ مشہور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ سارے کے سارے لوگ علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں اور ایک دم اس کے لیے فارغ ہو جائیں، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر بڑی جماعت میں سے ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی نکلنا چاہیے تاکہ وہ طلب علم کے لیے فارغ ہو کر کے اپنے آپ کو طلب علم میں مشغول کریں، دین کا گہرا علم حاصل کریں، دین میں تفقہ یعنی گہرا علم، فقہ حاصل کریں دین کی، اور اس کے بعد جب علم انہیں حاصل ہو جائے تو وہ اپنی قوم کی طرف واپس جا کر کے انہیں تنبیہ کریں، آگاہ کریں، ڈرائیں، انذار کریں، تاکہ لوگ جو ہے ڈریں، چوکنا ہو جائیں اور اپنی اصلاح حال کر لیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، کیوں نہ ہو کہ کیا فرمایا؟ فرقہ، ہر فرقے میں سے، ہر ایک گروہ میں سے ایک طائفہ نکلے۔ طائفہ کا لفظ جو ہے بڑا اہم ہے، اسی طائفہ کے لفظ سے
علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ استدلال کیا ہے کہ اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص بھی اگر علم حاصل کر لے اور علم حاصل کرنے کے بعد، فقہ حاصل کرنے کے بعد اگر قوم کو، دنیا کو، عوام کو، خواص کو جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچائے تو اس ایک کے جا کر کے پیغام پہنچانے سے قوم کے اوپر حجت قائم ہو جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے ہر فرقے میں سے ایک طائفہ نکلے۔ کہتے ہیں کہ طائفہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک شخص یا ایک سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ کم سے کم طائفہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک شخص کو طائفہ کہا جاتا ہے۔ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک طائفہ نکلنا چاہیے۔ واحد فما فوقه، ایک شخص کو بھی طائفہ کہتے ہیں، ایک سے زیادہ 2 3 4 ہو تب بھی اس کو طائفہ کہتے ہیں، لیکن اس کی شروعات ایک سے ہوتی ہے۔ اس کا مطلب اگر کسی قوم سے ایک شخص بھی علم حاصل کر لے، فقہ حاصل کر لے، اللہ فرماتا ہے کہ علم حاصل کر لیں دین کا، دین کی فقہ حاصل کر لیں، اور اس کے بعد وہ جائیں قوم کی طرف، وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اپنی قوم کو ڈرائیں، آگاہ کریں، چوکنا کریں۔ انذار کا لفظ خاص طور پر یاد رکھیں اس چیز کو، جب انذار اور تبشیر کی بات آتی ہے نا، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کے بارے میں کیا فرمایا؟ رسلا مبشرین و منذرین، ہم نے رسولوں کو بھیجا مبشرین بنا کر، بشارت دینے والا بنا کر، خوشخبری دینے والا، منذرین ڈرانے والا، چوکنا کرنے والا، آگاہ کرنے والا۔ تو جب انذار تبشیر کی بات آتی ہے نا تو ایسے تو پورا دین آتا ہے، جتنی بھی چیزیں دین کی ہیں پورا کا پورا دین ہے نا۔ جو اللہ کے دین پر عمل کرے گا ان کو بشارت دو جنت کی، اور جو اللہ کے دین سے بغاوت کریں ان کو آگاہ کرو، ڈراؤ جہنم سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ لیکن اس پوری فہرست میں، دونوں طرف کی فہرست میں سب سے پہلے کیا آتا ہے؟ ڈرانا ہے تو کس سے ڈرانا ہے؟ عقیدے کے انحراف سے ڈرانا، شرک سے ڈرانا۔ کہ اگر شرک کرو گے تو جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، بغیر توبہ کیے مر جاؤ گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہو جاؤ گے، اللہ کی غضب کی مار پڑے گی، اللہ کی لعنت ہوگی، ہے کہ نہیں؟ دنیا میں ساری، دنیا کی ساری ہے نا جو وعیدیں، دھمکیاں، آخرت کی ساری وعیدیں، دھمکیاں سب لازم آئیں گی اس سے۔ تو انذار کی جب بات آتی ہے، جب بھی انذار کی بات آتی ہے تو علماء، فقہاء، دعات، ائمہ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟ قوم کے لوگوں کو ڈراؤ، کس بات سے ڈراؤ؟ شرک سے ڈراؤ۔ اگر شرک کرو گے تو جہنم رسید ہو جاؤ گے، اللہ کی غضب کی مار پڑے گی، اور کفر سے، بدعقیدگی، یعنی سب سے پہلے انذار میں کیا چیز آتی ہے؟ عقیدے کا فساد اور بگاڑ، عقیدے کا فساد اور بگاڑ۔ تبشیر میں سب سے پہلی چیز کیا آتی ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ توحید کی توفیق عطا فرما دے، جن کے پاس عقید توحید خالص، انہیں بشارت دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو انذار اور تبشیر میں، ڈرانے اور بشارت دینے میں سب سے پہلے کوئی بات اگر بیان کی جاتی ہے تو عقیدے ہی کے مسئلے کو بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں طائفہ کہا ہے، ہر گروہ میں سے ایک طائفہ، ایک شخص، 2 شخص، 3 شخص جائیں، ایک سے زیادہ، لیکن ایک شخص کو بھی کیا کہتے ہیں؟ طائفہ۔ یعنی ایک آدمی بھی اگر علم حاصل کر لے اور اس کے بعد کیا کرے وہ؟ وَلْيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، یہ علم حاصل کرنے کے بعد جائیں اپنی قوم کی طرف، جب لوٹ کر کے جائیں تو اپنی قوم کو کیا کریں؟ انذار کریں، انذار کریں۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ انذار کا لفظ ایسے تو پورے تمام مخالفتوں کے لیے، تمام گناہوں سے ڈرانا، چوکنا کرنا، لیکن سب سے پہلے عقیدے کا بگاڑ، سب سے پہلے شرک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کے بارے میں بھی کہہ رہا ہے کہ اگر ایک شخص علم حاصل کر لے اور اپنی قوم کو جا کر کے ڈرائے، عقیدے کی اصلاح کرے، عقیدے کا فساد بگاڑ سمجھائے ان کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی بھی قوم کی طرف جا کر کے ان کے عقیدے کے مسئلے میں ان کی اصلاح کرے تو اس سے حجت قائم ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی، جس کو آحاد کہتے ہیں نا، آحاد، اسے ایک آدمی سے اگر حجت قائم نہ ہوتی قوموں کے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ طائفہ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے کوئی اور لفظ استعمال فرماتا۔ طائفے کا لفظ خود اس بات پر دلالت کرتا ہے، یہ معنی دیتا ہے کہ ایک شخص کا انذار بھی قوموں پر حجت قائم کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو ایک شخص سے بھی عقیدہ ثابت ہو جائے گا، ایک شخص سے بھی انذار ہو جائے گا۔ اچھا آگے کیا فرمائے؟ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ ڈر جائیں،
بچیں، چوکنا ہو جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت قائم ہو جائے گی اور ان کو اس عقیدے کے فساد سے بھی اپنے آپ کو سب سے پہلے بچانا ضروری ہو جائے گا. تو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس ایک آیت کریمہ پر بھی اگر آپ غور کر لیں تو آپ کے لیے یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ آحاد کی خبر کو، آحاد کی حدیث کو، ایک آدمی کی بات کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجت مانا ہے اور اس کو ثابت کیا ہے کہ ایک آدمی جا کر کے بھی کسی کے عقیدے کی اصلاح کر دے تو اس پر حجت قائم ہو جائے گی، اور اس ایک آدمی کی بات اس قوم کے لوگوں کو ماننا ہوگا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں 10 لوگ 20 لوگ 100 لوگ آ کر کے بتائیں گے تب ہم مانیں گے کہ آپ کی بات صحیح ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آیت کریمہ ہے، یہ اس پوری بات کا خلاصہ جو انہوں نے ہے نا خبر الاحاد کی حجیت پر گفتگو کرتے ہوئے بات لکھی. اس کے بعد ایک اور حدیث بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے. اس حدیث کا بھی تذکرہ بار بار آپ کے سامنے آ چکا ہے بالکل اختصار کے ساتھ. اللہ کے نبی علیہ السلام کی مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اور روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. معاذ بن جبل کو یمن بھیجا. دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل کو بھیجا اور پھر بعد میں ان کے پیچھے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا. بلکہ روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری گئے اور معاذ بن جبل سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ مجھے اللہ کے نبی نے یہاں بھیجا تھا اور ابو موسیٰ اشعری کو بھی بھیجا ہے رضی اللہ عنہما. تو ابو معاذ بن جبل نے باقاعدہ ان سے پوچھا آتے ہی. یہ اصول تھا، یہ دیکھو اجتماعیت کا نظام، ایک سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کے ماننے والوں کو دیا ہے. وہ نظام کیا ہے؟ وہ نظام ہے وہی جس کے لیے سارا جھگڑا ہے، سارا فساد دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے. آتے ہی پوچھا امیر ام مأمور، کس حیثیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو بھیجا ہے؟ بحیثیت امیر بھیجا ہے تو آپ امیر ہوں گے، میں آپ کے ماتحتی میں کام کروں گا. اور مأمور بھیجا ہے اس کا مطلب میں امیر رہوں گا اور آپ میری ماتحتی میں کام کریں. یعنی یہ پہلے طے ہو جانا چاہیے. حیثیت کیا ہے؟ طے ہو جانا چاہیے. اگر حیثیت طے رہے تو امیر اپنی ذمہ داری سمجھے گا، مامور اپنی ذمہ داری سمجھے گا. آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا، آپس میں ٹکراؤ، آپس میں خلل نہیں ہوگا. اور جس مشن کے لیے دونوں گئے تھے اس مشن میں خاطر خواہ کامیابی ملے گی، کیونکہ اختلافات کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے. آپ دیکھیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان دونوں صحابہ کرام کو کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا بشرا ولا تنفرا، دونوں بشارت دینا، نفرت متنفر مت کرنا، نفرتیں مت پیدا کرنا، خوشخبریاں سنانا، نفرت کرنے والی چیزیں مت لانا، ہے نا. اور اس کے بعد یسرا ولا تعسرا، آسانیاں پیدا کرنا، مشکلیں پیدا مت کرنا، مشکل میں مت ڈالنا، آسانی پیدا کرنا. جہاں تک دین میں آسانی ہے آسانی کے راستے پر چلنا. اور تیسری ایک بات بڑی اہم کہی تھی، وہ مسئلہ کیا تھا؟ وہ آپ نے فرمایا تھا وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، وَتَطَاوَعَا وَلَا تَخْتَلِفَا، دونوں ایک دوسرے کی اطاعت کرنا. یعنی کیا مطلب؟ اگر یہ کہے تو تم مان لینا اور یہ کہے تو تم مان لینا. یہ اگر کوئی بات کہے تو تم اس کی اطاعت کر لینا اور اگر یہ کوئی بات کہہ دے تو تم اس کی اطاعت کر لینا. ایک دوسرے کے طوع بن جانا. طوع کسے کہتے ہیں؟ جھک جانا، مان لینا. ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے جو کہا آپ کی بات مان. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوگا. ایک کی انا کی وجہ سے، ایک کے بڑکپن کی وجہ سے، ایک کے کسی مسئلے پر ڈٹ جانے اور اس پر شدت برتنے کی وجہ سے، حالانکہ گنجائش ہو اس کے اندر، مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وَتَطَاوَعَا، ایک دوسرے کی اطاعت کرنا ہے نا. اور کیا فرمایا تھا؟ وَلَا تَخْتَلِفَا، دونوں آپس میں اختلاف نہیں کرنا. کیونکہ دعوت کو نقصان پہنچانے کا یہ تیسرا بہت بڑا سبب ہے کہ دعوت کا کام کرنے والے، مشن پر کام کرنے والے آپس میں اختلاف کر بیٹھے. تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو بھیجا. اب معاذ بن جبل کو اکیلے بھیجا تھا کہ نہیں بھیجا تھا؟ اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل کو اکیلے بھیجا، یمن کی طرف بھیجا. کس حیثیت سے بھیجا تھا؟ داعین و قاضین و معلمن، ہے نا، والین، بحیثیت دائی، بحیثیت معلم، بحیثیت قاضی، بحیثیت والی، ذمہ دار کے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا. اب دیکھیں آپ پوری قوم کی طرف، اور وہ بھی کون ہے؟
انک تقدم قوما اہل کتاب، آپ ایسے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں جو یہود و نصارہ ہیں، اہل کتاب ہے، مشرکین نہیں، عرب کے مشرکین جن کو کچھ نہیں پتہ، باپ دادا کا دین ان کے پاس ہے اور بت پرستی کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ قوم ایسی ہے جو اہل کتاب ہے، تورات والے لوگ ہیں، انجیل والے لوگ ہیں، ان کے یہاں موسیٰ علیہ السلام، یہاں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معزز برگزیدہ پیغمبر آئے تھے، ان کی قوم کے حوالے دینے والے لوگ ہیں۔ یہ تو مختلف ہے نا معاملہ، ان کے پاس تو آسمانی کتابوں کے حوالے ہیں، اس پہ خورد ورد کر لیا ہے، لیکن یہ عام مشرکین سے کہیں زیادہ علم اور ان کے پاس بہت ساری معلومات ہیں، کم از کم شبہات ان کے پاس ہیں بہت زیادہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا کیا، سب سے پہلے کس بات کی دعوت دینے کے لیے کہا؟ عقیدہ ہی۔ فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے پہلے جس بات کی تم انہیں دعوت دینا وہ اسی بات کی گواہی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا عبادت کے قابل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ایک شخص کو اللہ کے نبی نے بھیجا، خبر احاد ہے کہ نہیں ہے، تنہا معاذ بن جبل ہے کہ نہیں ہے، اور آپ نے کون سی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے؟ عقیدے ہی کی دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے، توحید ہی سکھلانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو عقیدہ ایک آدمی سے ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ ایک آدمی سے، خبر واحد سے، ایک شخص کی بات سے عقیدہ ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ کہتے ہیں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک روایت ایک کافی ہے مسئلے کو سمجھنے کے لیے، ایک روایت، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، لیکن یہ ایک روایت ہی انسان اگر سمجھ لے تو کافی ہے۔ اور آپ دیکھیے پوری روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروعات کہاں سے کی؟ سب سے پہلے انہیں توحید کی دعوت دینا، اگر وہ مان لیں، اس کا مطلب معاذ بن جبل اکیلے توحید کی دعوت دیں گے تو ان کی توحید کی دعوت دینا صحیح ہوگا اور ان اہل کتاب پر حجت قائم ہوگی۔ وَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اور اگر وہ تمہاری بات مان لیں، اس کا مطلب انہیں آپ کی بات ماننا ہوگا، انہیں آپ کی بات ماننا ہوگا۔ اگر حجت قائم نہ ہوتی تو اللہ کے نبی کیسے کہتے کہ آپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اطاعت کر لے تو انہیں بتلانا کہ ان اللہ افترض علیہم 5 صلوات فی کل یوم ولیلہ، ہر دن اور رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر 5 وقت کی صلوات، 5 صلوات فرض کی ہیں، 5 نمازیں ہیں نا، صلوات 5 فرض کی ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ، اگر یہ بات بھی تمہاری مان لیں تو انہیں بتانا، کیا بتانا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے، تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، تمہارے مالداروں سے دی جائے گی اور تمہارے فقیروں میں تقسیم کی جائے گی۔ اور پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ یہ چلا کہ پوری حدیث اساس دین پر مشتمل ہے، عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ توحید کی دعوت۔ کیسے معاذ بن جبل، ایک اچھا بات کیا آئی تھی، ایک لمبی تعداد ہونا ضروری نہیں ہے، متواتر ہونا ضروری نہیں، صرف سند کا صحیح ہونا ضروری۔ معاذ بن جبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چوٹی کے صحابی ہیں کہ نہیں؟ ادنا صحابی بھی عادل، ہر اعتبار سے کیا کہتے ہیں، جاوز القنطرہ، صحابی ہو گیا تو کام ختم، صحابی رسول کے بعد تو پھر بات ہی نہیں ہے نا کچھ بھی۔ تو یہ مسئلہ صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ بات صحیح سند کے ساتھ ثابت ہونی چاہیے، روایت صحیح ہونی چاہیے، بس عقیدہ بھی ثابت ہوگا۔ پوری روایت عقیدہ کی دعوت پر، فرائض اسلام کی دعوت پر مشتمل ہے، اور حجت قائم نہ ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے کیوں بھیجتے؟ آپ کہتے ہیں نہیں عقیدہ ثابت کرنا ہے، عقیدے کو بتلانا ایک آدمی کے بس کا نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کے عقیدہ بتانے سے اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، کم سے کم 2 جاؤ، 3 جاؤ، 4 جاؤ، فلاں 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 سب تیار ہو جائیں، جائیں یمن، ان کو دعوت دینا ہے، اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو، ہے کہ نہیں؟ ایک روایت کافی ہے۔ اس کے بعد شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات اور بڑی پیاری کہتے ہیں، وہ بھی میں آپ کا خلاصہ پیش کر کے اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہمارے سامنے ہے جس کا تذکرہ اکثر و بیشتر کیا جاتا ہے اور وہ حدیث ہمارے سامنے آتی رہتی ہے۔ اس کا میں نقطہ بتانا چاہتا ہوں، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ احکام حلال و حرام تو خبر واحد سے، حدیث واحد سے ثابت ہو جائے گی، لیکن عقیدہ خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگا، جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں ان سے ایک سوال ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ اچھا یہ بتاؤ کہ ایک حدیث آئے جس حدیث کے اندر ایک ساتھ میں احکام بھی بتائے گئے ہوں، عقیدہ بھی بتایا گیا ہو، تب کیا کرو گے؟
کیا ایسا نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہیں 2 باتیں 4 باتیں 6 باتیں 8 باتیں 10 باتیں 12 15 باتیں ایک حدیث سے بیان فرمائی اللہ کے نبی نے۔ اس میں عقیدہ بھی ہے، اس میں فرائض بھی ہے، اس میں اخلاق بھی ہے، اس کے اندر آداب بھی ہے، اس کے اندر کھانے پینے کا مسئلہ ہے، اس کے اندر بندوں کے حقوق ہیں، اس کے اندر حیوانات کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے، یعنی ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دم جامع سارے پہلو زندگی کے بیان کر دی۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اگر ایسی کوئی روایت آئے جس میں جو خبر واحد ہو، جو کیا ہو؟ خبر واحد ہو، تو خبر واحد ہو اور اس میں عقیدہ بھی بیان کیا گیا ہو، تو آپ کہو گے عقیدہ اس میں جو آ رہا ہے وہ نہیں مانیں گے، عقیدہ جو آ رہا ہے وہ نہیں مانیں گے، جو احکام آ رہے ہیں وہ مان لیں گے، کیونکہ خبر واحد سے احکام ثابت ہوتے ہیں، عقیدہ ثابت نہیں ہوتا ان کے کہنے کے مطابق۔ تو کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کرتے ہیں، ایک حدیث ہمارے سامنے ہے جسے صحیح بخاری میں صحیح مسلم میں ہے نا، امام بخاری مسلم وغیرہ نے روایت کیا ہے، وہ روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی نماز کے اخیر میں تشہد میں 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے، ہے کہ نہیں؟ کان یتعوذ باللہ من 4 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ چاہتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات اللہم انی اعوذ بک من المأثم ومن المغرم۔ 4 چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ مانگتے تھے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت صحیح ہے، ان کی ہے، روایت صحیح ہے ان کی، بخاری کی مسلم کی روایت۔ اب اس سے یہ بات تو سارے ثابت کرتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تشہد میں ہے نا سلام پھیرنے سے پہلے آدمی کو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ نماز کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ تشہد میں یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، یہ پڑھنا چاہیے، اس میں سے ایک چیز کیا ہے؟ 4 چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنا چاہیے۔ یہ ایک مسئلہ ہے، بحیثیت ایک مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ کیا کرنا ہے؟ 4 چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ لیکن کیا اسی حدیث میں جو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگی جا رہی ہے اس میں ایک ٹکڑا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں تجھ سے قبر کے عذاب سے، میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اس ٹکڑے سے عذاب قبر ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ثابت ہو رہا؟ قبر میں عذاب ہوگا، جو عذاب کے مستحق ہوں گے ان کو قبر میں عذاب ہوگا، جو نعمتوں کے مستحق ہوں گے انہیں قبر میں نعمتیں ملیں گی۔ یعذبون ویتنعمون، اہل ایمان نعمتیں پائیں گے، اور ایسے کفار فجار منافقین مشرکین جو بھی ہیں وہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دوچار ہوں گے۔ اب عذاب قبر کا مسئلہ، یہ مسئلہ مسائل سے تعلق نہیں رکھتا، احکام سے تعلق نہیں رکھتا، اس کا تعلق عقیدے سے، عقیدے کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ الایمان بالیوم الآخر کے باب میں ایک بنیادی مسئلہ اور شروع میں ہی آتا ہے، فإن القبر اول منزل من منازل الآخرہ، قبر جو ہے، قبر کی منزل آخرت کے منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کی تھی، جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جب وہ کسی کو قبرستان جاتے دفنانے کے لیے، تدفین کے لیے جاتے قبرستان میں، تو زار و قطار روتے، اتنا روتے بلک بلک کے کہ آپ کی داڑھی کے بال بھیگ جاتے آنسوؤں سے۔ لوگوں نے پوچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ جب کسی کو دفنانے کے لیے قبرستان آتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ اتنا تو ہم آپ کو جہنم کا ذکر ہونے پر بھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھتے ہیں۔ جہنم کا بیان ہو، ہے نا، ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے، تب بھی آپ روتے ہیں، لیکن اتنا زیادہ نہیں روتے۔ تو کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، اگر اس منزل میں بندہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، تو اس کے بعد والی منزلیں اور زیادہ آسان ہو جائیں گی۔ یہ آسان ہو گئی تو بعد والی اور آسان، اور اگر اس پہلی منزل میں ہی وہ کامیاب نہ ہو سکا، نجات نہ پا سکا، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں کامیابی سے جب ہمکنار نہ ہو سکا، فما بعدہ اشد من، تو بعد والی منزلیں اور زیادہ مشکل ہو جائیں۔ تو قبر کے عذاب کے مسئلے میں
معتزلہ، عقلانی ہے نا، جتنے بھی ہیں اہل بدعت جو عقل پرست، مجموعی طور پر عقل پرست، معتزلہ خاص طور پر، ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ ان کے یہاں مزاج کیا جانتے ہیں آپ؟ معتزلہ کا مزاج کیا ہے؟ مزاج یہ ہے کہ بھائی یا تو ہماری عقل میں بات بیٹھنی چاہیے، یا تو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دینا چاہیے، یا تو ہماری فکر میں بیٹھنا چاہیے، یعنی ہماری سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس کے بغیر ہم کسی چیز پر یقین نہیں کریں گے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا قبر کے اندر عذاب کیسے ہو، قبر کے اندر نعمتیں کہاں سے ملیں گی۔ اہل ایمان کے لیے قبر کشادہ کر دی جائے گی، الی مد البصر، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک قبر کشادہ ہو جائے گی۔ بھئی 2/6 کی تو قبر ہوتی ہے کہ نہیں، اس سے کم و بیش۔ قبر کشادہ کیسے ہوگی؟ قبر کشادہ ہوگی، بغل میں ساری قبریں ہی قبریں ہیں، اور اگر سب ایمان والے ہیں تو سب کی کشادہ ہوگی۔ کیسے کشادہ ہوگی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ منافق ہے، کافر ہے، مشرک ہے تو اس کی قبر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تنگ ہو جائے گی، بلکہ اس کے دونوں کنارے مل جائیں گے، فتختلف اضلاعہ، اس کی پسلیاں ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جائیں گی۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا، وہ دیوار کیسے، وہ مٹی پوری کیسے کھسک جائے گی، کیسے چپک جائے گی۔ یہ عقل پرستوں کا، عقلانیوں کا۔ اب وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں؟ عذاب قبر کا، نعمت قبر کا انکار کرتے ہیں۔ اب علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ عذاب قبر مانو گے یا نہیں مانو گے؟ دونوں میں سے ایک چیز، دونوں میں سے ایک چیز اگر تمہیں ماننا ہے، اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے، اس روایت کے اندر آیا ہوا ہے، اور جتنی روایتیں سب احاد ہیں، یہ یا تو یہ آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کون سی ہے؟ آیت کریمہ آل فرعون کے بارے میں، آیت کریمہ آل فرعون کے بارے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آل فرعون کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا ہے ابھی جی؟ آیت کریمہ آل فرعون سے متعلق آیت کریمہ، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ۔ اس کے پہلے اللہ نے فرمایا يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا، فرعون اور فرعون کے ماننے والے، فرعون اور فرعون کے ماننے والے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان کو صبح شام عذاب پر پیش کیا جائے گا، صبح شام عذاب پر، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، جہنم کی آگ پر انہیں صبح شام پیش کیا جائے گا۔ اور جب قیامت قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی، آل فرعون کو دردناک عذاب میں ڈال دو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ یہ آیت کریمہ عذاب قبر کی بہت روشن دلیلوں میں سے، صریح دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے۔ اس آیت کریمہ میں معلوم پڑ رہا ہے کیا؟ معلوم پڑ رہا ہے کہ بھئی وہ جو قیامت قائم ہونے پر، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن کہا جائے گا کہ آل فرعون کو جہنم میں ڈال دو، سخت قسم کے عذاب میں ڈال دو، وہ تو جہنم میں عذاب دینے کی بات ہوگی نا۔ اس سے پہلے جو صبح شام جہنم پر پیش کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ وہی ہے جو قیامت قائم ہونے سے پہلے برزخ میں انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا حدیث کے اندر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو مومن ہوگا اس کی قبر تا حد نگاہ کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کے بعد وَيُفْتَحُ لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، اور ایک دروازہ جنت کی طرف کھول دیا جائے گا، یَأْتِيهِ مِن رِیحِهَا، ہے نا، اس کی خوشبو آئے گی، ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی جنت کی۔ اور جو جہنمی ہوگا، مطلب جس کی جو منافق اور کافر ہوگا، فاجر ہوگا، جس کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، اس کی قبر تنگ کر دی جائے گی، اور ایک دروازہ کھول دیا جائے گا إِلَى النَّارِ فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا وَسُمُومِهَا، سخت گرمی، لپٹ، تپش جہنم کی اس کو آئے گی اور اس کو سخت اذیت ہوگی۔ تو اب یہ آیت کریمہ تو ہے، لیکن اس آیت کریمہ کے بعد عذاب قبر کی دلیل کیا ہے؟ کوئی حدیث؟ تو حدیث کو تو کہتے ہیں یہ آحاد ہے، حدیث متواتر ہے ہی نہیں، آحاد ہے۔ اس کا مطلب اس حدیث سے عذاب قبر ثابت نہیں ہوگا، ان کے کہنے کے مطابق آیت کریمہ سے ثابت ہوگا، لیکن آیت کریمہ میں بھی شبہہ پیدا کرتے ہیں لوگ، کہتے ہیں اس کا تعلق تمام کافروں سے نہیں ہے، بلکہ اس آیت کریمہ کا تعلق خاص آل فرعون کے کافروں سے ہے۔ تو اس کا مطلب آیت کریمہ کے بارے میں کیا کہہ دیا کہ تو فرعون اور فرعونیوں کے لیے ہے، عام کافروں کے لیے ان کو جہاں قبر میں عذاب ملے گا، اس کی کوئی دلیل قرآن کریم میں کوئی دلیل نہیں۔ اس کو مانے کہ سارے کافروں کے لیے تب تو ٹھیک ہے،
لیکن اگر اس کو صرف آل فرعون کے لیے خاص کر دیا جائے گا، باقی سارے کافروں کے لیے نہیں مانا جائے گا، تو سارے کافروں کو عذاب کیسے ملے گا قبر کے اندر؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ تو آیت تو نہیں ثابت ہو رہی، آیت کو تو الگ کر دیا کہ آل فرعون کے لیے۔ اب ان کے پاس حدیث کی دلیل، حدیث دیکھتے ہیں، حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ متواتر نہیں ہے بلکہ احاد ہے۔ احاد ہے تو عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، یہ کہتے ہیں دونوں میں سے ایک چیز۔ معتزلہ کو تو جانے دو، جو عقل پرست ہیں ان کے یہاں انکار ہے، عذاب قبر نہیں، نعمت قبر نہیں، نہ قبر ہوگا، نہ قبر میں نعمتیں ملیں گی اہل ایمان کو، نہ کفار کو اور فجار کو نہ عذاب ملے گا۔ لیکن ان کے علاوہ جو لوگ ہیں نا، جو لوگ خبر واحد کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، وہ لوگ بتائیں کہ اب عذاب قبر وہ کس حدیث سے ثابت کریں گے؟ عذاب قبر کس حدیث ثابت کریں گے؟ ہر حدیث کے بارے میں بات کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں اگر کرو گے تو پھر ان حدیثوں میں ٹکڑے کرنے پڑیں گے۔ آدھی بات کہو گی خبر واحد سے ثابت ہوگی اور آدھی بات خبر واحد سے ثابت نہیں ہوگی۔ تو یہ نظریہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایسا نظریہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوری امت میں سے سلف سے لے کر کے خلف تک جو سنت کی راہ پر، سلفیت کی راہ پر چلتے ہیں، ان میں سے کس نے کہا ہے اس حدیث کا آدھا حصہ ثابت ہوگا، اس حدیث کا آدھا حصہ ثابت؟ یہ بات تو کسی نے کہی نہیں، تم کہاں سے لے کر کے آئے؟ تو یہ ان تمام باتوں کا سرسری طور پر خلاصہ ہے جو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عنوان کے تحت اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اور یہاں آپ کے سامنے المنہج السلفی عند شیخ الالبانی کے عنوان سے جو کتاب مطلب بطور کہہ لیجیے کہ ایک مرجع کے ہمارے سامنے ہے، اور اس کی باتیں عام طور پر آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں۔ تو یہ ہے اس کا خلاصہ کلام کیا نکلا کہ یہ شرط غلط ہے، یہ شرط باطل ہے۔ جو لوگ سارہ سلف، منہج سلف سے واقف نہیں ہیں یا اس پر اعتبار نہیں کرتے، اعتماد نہیں کرتے، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کے نبی کی حدیثوں کو احاد اور متواتر کی تقسیم کر کے عقیدہ ثابت ہوگا، یہاں عقیدہ ثابت نہیں ہوگا، اسے صرف احکام ثابت ہوگا۔ یہ تفریق نہ اللہ کے نبی کی حدیثوں میں ہے، نہ تو اللہ کے نبی نے کوئی تفریق کی ہے کہ عقیدے کے معاملے میں آپ 10 لوگوں کو بھیجیں۔ پھر آپ جس کو بھیجتے تھے کسی کو دعوت دینے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے، کیا آپ تفریق کرتے تھے کہ تم عقیدے کی بات نہیں کرو گے، اکیلے جا رہے ہو، احکام بتلاؤ گے؟ احکام سے پہلے عقیدہ بتلانا ہے کہ نہیں بتلانا ہے؟ سب سے پہلے تو عقیدہ ہی بتلانا ہے، احکام تو بات کی بات ہے۔ تو نہ تو سنت میں کوئی دلیل ہے اور نہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب، نہ آپ کے اصحاب کے بعد تابعین، نہ ان کے نقش قدم پر چلنے والے ائمہ اور علماء کا ایسا کوئی موقف ہے۔ صحیح اور راجح موقف، متفقہ موقف سلف امت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ حدیثیں صحیح ہونی چاہیے، بس حدیثیں صحیح ہونی چاہیے سند کے اعتبار سے، بس اسے عقیدہ بھی ویسے ہی ثابت ہوگا جیسے احکام اور مسائل ثابت ہوں گے، حلال و حرام ثابت ہوگا۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں اختصار کے ساتھ ہی صحیح سمجھنے کی اور یہ عقیدے اور اصول کے طور پر اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے کہیں تحریر میں خبر واحد، اخبار احاد، اخبار متواتر اس طرح کے الفاظ آئیں اور اس طرح کی کوئی بات کہی گئی ہو تو آپ کی سمجھ میں یہ چیز رہنی چاہیے کہ یہ غیر معتبر بات ہے۔ دوسری چیز، تقریروں میں، تحریروں میں بھی اس طرح کی باتیں، بعض فقہی مسائل پر گفتگو کرنے والے بعض مفتیان فقہی مسائل جب بتلاتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ کے چینل سے، تو خبر واحد وغیرہ کا حوالہ دے کر کے جلدی سے یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ اس سے عقیدہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے بھی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل ہم سبوں کو منہج سلف اور اس کی سچائی، اس کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حقیقت سے واقفیت کی توفیق بخشے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔